پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہم اپنے تیسرے آج کے مناظرے کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے تضادات بائبل۔ جس حوالے سے جو دعویٰ ہے وہ پیش کریں گے تو مسلمانوں کی طرف سے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا اوکاشا رحمان صاحب، جن کا مناظرہ ہے پادری روبن یعقوب صاحب کے ساتھ۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا اوکاشا رحمان صاحب۔ ضرورت ہے کسی چیز کی پانی وغیرہ؟ تھوڑا سا پیچھے مائک مائک ادھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا نبی بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جا میری تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آج کی اس ڈبیٹ کا جو موضوع ہے وہ تضادات بائبل ہے۔ بائبل جو کہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور بائبل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اتنے اختلافات اور تضادات نظر آتے ہیں کہ انسانی عقل اس بات کو تصور ہی نہیں کرتی کہ یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ النساء سورہ نمبر 4 اور اس کی جو آیت نمبر 82 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و خوض کیوں نہیں کرتے کہ قرآن مجید اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تضادات نظر آتے ہیں۔
اور اگر یہ کتاب تضادات سے پاک ہے، اختلافات سے خالی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں تضادات نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں تضادات نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ محض اعلان نہیں بلکہ چیلنج بھی ہے دنیا والوں کو کہ قیامت کی دیواروں تلک کوئی بشپ، کوئی اسکالر، کوئی ہاتھ، کوئی عہدے اور منصب والا قرآن مجید میں ایک نقطے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ اصول ملا ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہو، اللہ کی کلام ہو، اس میں تضادات نہیں ہوتے۔ اگر آپ بائبل کو دیکھیں، قاموس الکتاب اس کا صفحہ نمبر 1168، جس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع کے الفاظ یوحنا کی تفسیر میں ایسے رچے بسے ہوئے ہیں کہ ان کو علیحدہ کرنا مشکل ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کا کلام کون سا ہے، انسان کا کلام کون سا ہے۔ یعنی انسانی کلام اور الہی کلام وہ آپس میں مکس ہو چکے ہیں، گڈمڈ ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح آپ مسیحی اسکالرز ان کی کتابوں کو دیکھیں، میں چند آپ کے سامنے حوالے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں تضادات ہیں، اس میں اضافے کیے گئے ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ اس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ ہماری کتب مقدسہ اس کا صفحہ نمبر 176، یہ جو کتاب پیدائش ہے اس میں کچھ نسب ناموں کا تذکرہ ہے، نسب ناموں کا تذکرہ، اور اس کے بعد 176 صفحہ نمبر پہ کیا لکھا گیا؟ وہاں پہ لکھا ہے یہ بعد کا اضافہ ہے، پہلی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی تھی اس میں یہ موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ جو نسب نامے ہیں یہ بعد کا اضافہ ہے، بعد کی ایجاد ہے، بعد میں شامل کیے گئے ہیں۔ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے تورات لکھوائی تھی اس میں تو یہ نسب نامے موجود نہیں تھے۔ تو یہ کیا بھائی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ اسی طرح قاموس الکتاب اس کا صفحہ نمبر 45، اس میں لکھا ہے کہ استثناء کے ابواب 31 سے لے کے 34 تک، یہ حوالہ بڑی توجہ سے سنیے کہ استثناء کے جو ابواب ہیں نا 31 سے لے کے 34 تک، جو کتاب موسیٰ نے لکھی تھی اس میں نہیں تھے۔ 31 سے لے کے 34 تک ابواب جو ہیں، جو جناب موسیٰ نے لکھی تھی یا لکھوائی تھی اس میں موجود نہیں تھے۔ اور اسی طرح آخری 2 باب خطبات اور اختتامی ابواب بعد میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ بائبل میں اختلافات، تضادات نظر کیوں آتے ہیں، کیونکہ اس میں اضافے کیے گئے ہیں، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹر پیٹرسن سمائت وہ اپنی کتاب بائبل کا الہام اس کا صفحہ نمبر 190 میں لکھتے ہیں کہ تورات کی 5 کتابیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تحریر کی تھی اس وقت موجود ہیں، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ 5 کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی تھی وہی ہیں آج ہمارے پاس، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ ان کے ڈاکٹر پیٹرسن سمیت وہ کہتے ہیں اپنی کتاب بائبل کے الہام میں صفحہ نمبر 190۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ تحقیق بائبل
اس کا صفحہ نمبر 38 ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ بائبل میں ایسی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں جن کا الہامی ہونا ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بائبل میں ایسی کتابیں ہیں جن کی نسبت ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کسی نبی کی کتاب ہے یا کسی رسول کی کتاب ہے یا کسی مقرر کیے ہوئے بندے کی کتاب ہے۔ مثلاً پہلی تواریخ، پہلی اور دوسری، آستر، ایوب کی کتاب، واعظ کی کتابیں، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو پہلی تواریخ دونوں ہیں اور اسی طرح آستر اور ایوب اور واعظ کی کتابیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کتابوں کو کس نے لکھا ہے، ان کے مصنفین کون ہیں، اور یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ جی پوری بائبل الہامی ہے۔ ان کے بڑے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں لکھا کس نے۔ الہامی ہونا تو دور کی بات ہے نا، پتہ ہی نہیں لکھا کس نے، مصنف کون ہے۔ اور اسی طرح ایوب کی کتاب کے بارے میں آپ سن لیں، بائبل کا الہام اور پیج نمبر 89، اس میں مارٹن لوتھر کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے ایک تاریخی ڈرامہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ساری کی ساری جو بائبل ہے وہ الہامی ہے۔ مارٹن لوتھر کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کتاب ہے ایوب کی، یہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے، ناٹک ہے۔ اور اسی طرح آپ زبور دیکھ لیں، زبور کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ جو بائبل ہے اس میں زبور کے جو ابواب ہیں وہ 150 ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں 50 کے قریب ایسے مصنفین ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ یہ باب کس نے لکھا، اس کا مصنف کون ہے۔ انہاں دے سائیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی الہامی ہونا نہ ہونا یہ تو بعد کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں 50 کے قریب مصنفین ایسے ہیں زبور کے ابواب کے جن کے مصنفین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح جو انجیل ہے، ہم انجیل کی تھوڑی سی خبر لے لیتے ہیں۔ مطالعاتی اشاعت صفحہ نمبر 1733، اس میں کیا لکھا ہے کہ جناب مسیح بارے دوسری انجیلیں بھی لکھی گئیں، یعنی کہ دوسری انجیلیں بھی لکھی گئی تھی، اور وہ انجیلیں مسیحی حلقوں میں زیر گردش تھی۔ یعنی یہ جو 4 انجیلیں ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ جو اناجیل ہیں، یہ صرف یہ نہیں بلکہ اس بائبل مطالعاتی اشاعت صفحہ نمبر 1733 میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی انجیلیں لکھی گئی تھی اور وہ لوگوں میں گردش کر رہی تھی۔ آج وہ کدھر ہیں بھائی؟ اچھا، آپ نے ریجیکٹ کر دی ہے تو کیا اصول ہے آپ کے پاس؟ کیا وہ الہام نہیں تھا؟ کس بنیاد پہ آپ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے؟ حضرات آئیے، اور بائبل کے الہام میں آخری حوالہ دے کے اپنی بات کو اپنے دلائل کی طرف مزید بڑھوں گا۔ بائبل کا الہام، اس کا پیج 81، کہ لوگ صدیوں تک عہد نامہ جدید کی حدود کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا عہد نامہ جدید ہے کتنا ہے، کتنی کتابیں ہیں، کتنے ابواب ہیں، کون کون مصنف ہے۔ کہتے ہیں اس بات کا کوئی تعین نہیں تھا۔ اور اناجیل میں آپ دیکھ لیں، بائبل کا الہام صفحہ نمبر 83 میں، اس میں لکھا ہے بائبل میں اور اناجیل میں اتنے اختلافات ہیں کہ انسان کا سر چکرا جائے۔ جی ٹائم کتنا ہوا؟ اچھا، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ بائبل کا الہام، اس میں صفحہ نمبر 83 میں لکھا ہے اناجیل میں اختلاف اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کے اس کا سر چکرا جائے۔ اور پھر اسی طرح یہی کتاب اس کے 89 صفحے پہ لکھا ہے یعقوب کا خط کوڑا اور بھوسا ہے۔ یہ الہامی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کے سکالر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوڑا ہے، بھوسا ہے۔
اور اسی طرح ساری بائبل مکاشفہ نہیں، صفحہ نمبر 103 اسی کتاب کا۔ تو یہ ہے ان کے علماء کے نزدیک، ان کی کتابوں کے نزدیک بائبل کی حیثیت۔ اب میں چند تضادات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا مقدمہ پھر مزید کھل کے سامنے آئے گا کہ بائبل میں اتنے زیادہ تضادات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، لوگوں نے اپنی مرضیاں کی ہیں۔ پہلی مثال 2 سموئیل باب 6 اور اس کا فقرہ نمبر 23، اس میں ہے کہ میکل فوت ہونے تک بے اولاد رہی۔ میکل یعنی فوت ہوئی تھی جب تک وہ بے اولاد تھی، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ سموئیل 2 باب 6 فقرہ نمبر 23، اور آپ 2 سموئیل باب 21 اور فقرہ نمبر 8 میں دیکھیں کہ جب وہ فوت ہوئی تھی اس کے 5 بچے تھے، 5 بچے۔ ایک جگہ پہ ہے کہ جب وہ فوت ہوئی، فوت ہونے تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ اس کے 5 بچے تھے۔ تو یہ بہت بڑی تضاد کی مثال ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یکتبو، یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے، اور لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری مثال تضاد کی، اور یہ بہت بڑا کرشمہ ہے بائبل کا، آپ کو بڑے ایسے نظر آئیں گے۔ بیٹا باپ سے 2 سال بڑا، بیٹا باپ سے 2 سال بڑا۔ آپ دیکھیں یہورام جب وہ بادشاہ بنا اس کی عمر 32 سال تھی، اس نے 8 سال حکومت کی، یعنی حکومت کی جو مدت ہے وہ 8 سال ہے۔ مرنے تک اس کی عمر 40 سال تھی۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیں، سلاطین دوم اس کا باب 8 اور فقرہ نمبر 17۔ اور دوسری جگہ پہ 2 تواریخ باب 23 اور فقرہ نمبر 2، اس میں لکھا ہے کہ جب یہورام فوت ہوا تو اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اس کی عمر 42 سال تھی۔ باپ 40 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے تو پتر 42 سال تھی، فوراً بعد، یہ فوراً بعد، یعنی باپ جب فوت ہوا تو اس کے فوراً بعد اس کے بیٹے کو بادشاہ بنایا گیا، اور وہ جب بادشاہ بنا تو اس کی عمر 42 سال، پیو نہ 2 سال بڑا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بائبل میں تضادات ہیں، لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، اپنی مرضیاں اور منمانیاں کی ہیں۔ ایک اور مثال لے لیں، داؤد کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کی جب گنتی کا کہا گیا تو یہ حوالہ نوٹ کریں، یوآب نے آ کے بادشاہ کو گنتی کا حساب دیا۔ اسرائیل میں 8 لاکھ مرد جنگی تھے، اور یہودا میں 5 لاکھ، یعنی ٹوٹل یہ 13 لاکھ۔ 2 سموئیل باب 24 اور فقرہ نمبر 9، یعنی کہ اس مردم شماری کے مطابق، یعنی اس گنتی کے مطابق 13 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ لیکن آپ تواریخ 1 باب 21 اور فقرہ نمبر 5 دیکھیں، اس میں ہے کہ یوآب نے آ کے جب کل تعداد بادشاہ کو بتائی تو 11 لاکھ مرد جنگی تھے، اور یہودا میں 4,70,000 آدمی تھے، یعنی یہاں پہ کل تعداد 15 لاکھ اور 70,000 بتائی گئی ہے، اور اوپر 13 لاکھ بتائی گئی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا تعداد نہیں، پوری ایک صوبے کی جو فوج ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ تو یہ بھی ایک تضاد کی بہت بڑی مثال ہے۔ اسی طرح آپ انجیل متی میں دیکھیں، اس کا باب 1 فقرہ نمبر 6 میں، تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ داؤد کے بیٹے سلیمان کے ذریعے چلایا گیا ہے، متی 1 اور اس کا فقرہ نمبر 6۔ جبکہ لوکا کی انجیل میں نسب داؤد کے بیٹے ناتن کے ذریعے چلایا گیا ہے۔ میرا سوال ہے، ایک شخص کے 2 باپ ہو سکتے ہیں؟ 2 الگ الگ ابا ہو سکتے ہیں اس کے؟ اور اسی طرح متی میں یوسف کا باپ یعقوب بتایا گیا، متی 1 اس کا فقرہ نمبر 16۔ لیکن لوکا میں یوسف کا باپ ہیلی بتایا گیا ہے۔ ایک ہی انسان کے 2 باپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تضاد ہے۔ ایک اور مثال پیدائش مسیح میں، بلکہ جناب مسیح علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیا بائبل میں، انجیل متی اس کا باب 12 اور فقرہ نمبر 40۔ جناب مسیح نے کہا کہ جیسے یونس 3 دن اور راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور راتیں زمین کے دل میں رہے گا۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح وہ زمین کے دل میں رہے گا۔ مگر بائبل کے مطابق جمعے کی شام کو وہ مصلوب ہوئے، اور اتوار کی صبح کو ان کی قبر خالی تھی، یعنی 2 راتیں اور 1 دن بنتا ہے۔
اگر آپ کہتے ہیں یہ کتاب الہامی ہے اور اس میں تضادات نہیں ہیں تو آپ اس تضاد کو حل کیجئے۔ جناب مسیح خود کہتے ہیں جیسے یونس نبی 3 دن اور راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح میں بھی زمین کے پیٹ میں رہوں گا، تو یہ تو گنتی پوری بنتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں لوکا اس کا باب 24 اور فقرہ نمبر 39، اس میں ہے کہ جناب مسیح وہ آئے اور ان کے جسم کو دیکھا گیا۔ روح کا گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ روح کا گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی جیسا کہ تم مجھ میں دیکھ رہے ہو، یہاں پہ جسم کا تذکرہ ہے۔ لیکن جب آپ پطرس 1 اس کا باب 3 اور فقرہ نمبر 18 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہے کہ وہ روح کے لحاظ سے دیکھے گئے، روح کے لحاظ سے زندہ کیے گئے۔ ایک جگہ پہ جسم کا تذکرہ ہے اور دوسری جگہ پہ روح کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے بعد جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام شاگردوں کو ملے، اس میں بھی آپ کو بہت تضاد اور اختلاف نظر آئے گا۔ متی کی انجیل اس کا باب 28 اور فقرہ نمبر 16 اس میں لکھا ہے کہ شاگرد جلیل گئے اور وہاں جناب یسوع سے ملاقات ہوئی۔ جلیل گئے اور وہاں پہ جناب یسوع سے ملاقات ہوئی۔ اور اعمال کی کتاب 1 اور اس کا فقرہ نمبر 4 میں ہے کہ یسوع نے شاگردوں کو سختی سے حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہیں جانا۔ اب سوال یہ ہے اگر شاگرد جلیل گئے تو اعمال کا بیان غلط ہوا، اور اگر وہ جلیل نہیں گئے یروشلم میں رہے تو متی کی انجیل جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ یہ خود فیصلہ کریں، انجیل متی کو جھوٹا کہنا ہے یا اعمال کے بیان کو آپ نے جھوٹا کہنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور تضاد یہ بھی ہے کہ آپ بائبل میں دیکھیں قحط کے بارے میں 2 سموئیل اس کا باب 24 اور فقرہ نمبر 13 اس میں ہے کہ اس میں قحط کا جو دورانیہ ہے 7 سال ہے، 7 سال کا تذکرہ ہے، یعنی 24 اور فقرہ نمبر 13 اس میں یہ تذکرہ ہے کہ 7 سال وہ قحط ہوگا۔ اور ایک تواریخ اس کا باب 21 اور 11 اور 12 فقرہ ہے، اس میں 3 سال کا تذکرہ ہے۔ یعنی وہ کتاب جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ الہامی ہے، اس میں ہے ایک جگہ پہ کہ 7 سال قحط پڑا اور دوسری جگہ پہ 3 سال۔ میرا سوال یہ ہے اگر یہ ساری کی ساری الہامی ہے تو اس میں تضادات کیوں ہیں؟ تضادات اگر ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب محرف ہو چکی ہے، مبدل ہو چکی ہے اور اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بہت شکریہ مولانا ابراہیم صاحب، اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے مولانا اوکاشا رحمان صاحب۔ اب نماز کا وقفہ ہوگا، نماز کے فوراً بعد ہم اپنے اس پروگرام کو باقاعدہ دوبارہ شروع کریں گے۔ درس نامی کے تمام طلبہ اگر ان کے استاد محترم اجازت نہیں دیتے تو وہ اوپر رہیں گے، تخصص والے نیچے آ جائیں گے۔ اب سارے بھائی تشریف لے جائیں، وضو کر کے نماز پڑھیں۔